جھوٹی پیار محبت ہے، یہ دھوکہ ہے، انہیں سمجھایا جائے یہ بندروں سے بہتر، یہ میرے بیٹھے ہوئے شیر ہے، یہ حفاظتوں کا سامان ہے، یہ تمہاری عزتوں کے لیے جان قربان کرنے والے ہیں۔ میرے مسلم نوجوان ایسے نوجوان ہیں کہ جب تمہاری طرف کوئی غلط نگاہ اٹھاتا ہے یہ اپنے جسم کا خون نکال کر رکھ دیتے ہیں۔ تم بندروں کی بجائے، تم شیروں کی بجائے بندروں کی طرف جا رہی ہو۔ ذرا میں ایک لطیفہ بتا دوں آپ کو۔ ایک چڑیا گھر زو کے اندر ایک آدمی گیا اور جا کر اس نے دیکھا کہ بندرنی سے بندر بڑا محبت کر رہا ہے، ہاتھ پھیرتا ہے، شکار کی طرف آتا ہے، اس کے قریب آتا ہے۔ بندر بہت اچھل کود کرتے ہیں، کر رہے ہیں دونوں بندر اور بندرنی، اور ایک طرف پنجرے میں شیر ایک طرف بیٹھا ہے، شیرنی ایک طرف بیٹھی۔ ایک شخص نے کہا کہ بھئی محبت ہو تو ایسی ہو، بندر اور بندرنی کی طرح محبت۔ تو جو مالک تھا وہ زو چڑیا گھر کا، اس نے کہا بھئی آپ کو کیا پتا، یہ آپ کے پاس جو پیپسی کی بوتل ہے اس بچی کی طرف، اس بندر کی طرف پھینکو۔ جیسے ہی بندر کی طرف بندرنی کی طرف وہ بوتل پھینکی گئی، بندر اچھل کر ادھر بیٹھ گیا اور بندرنی کو چھوڑ دیا، آدھے راستے میں چھوڑ دیا۔ کہا اب شیر کی طرف آؤ، اب شیرنی کی طرف بوتل پھینکو۔ جیسے ہی شیرنی کی طرف بوتل پھینکنے کا اشارہ کیا گیا، شیر ادھر سے اٹھا، گھرایا اور قریب تھا کہ پنجرا توڑ کر جھپٹ پڑتا، کہنے لگا جو اپنی بیویوں کی عزت و حفاظت کرتے ہیں وہ اصل محبت کرنے والے ہیں۔ میری بہنیں اگر سن رہی ہو تو ان کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے، اگر تمہارا شوہر تمہارا یہ محبت کا اظہار نہیں کرتا ہے، وہ کمانے میں لگا ہے، اس کا مطلب وہ تم سے محبت نہیں کرتا یہ نہیں ہے۔ جو اچھل کود کر رہے ہیں، جو موبائلوں پر بات کر رہے ہیں، تم سمجھ رہے ہو کہ یہ محبت کرنے والے ہیں، یہ محبت نہیں کرنے والے۔ جب ان کی طرف بوتلیں آتی ہے، جب رزق کا مسئلہ، کھانے کا مسئلہ آتا ہے، یہ تمہاری عزتوں کو نیلام کر دے گے، تمہیں کھلائے گی نہیں، تمہیں عزت نہیں دے گے۔ تم نے دیکھا نہیں یہ اپنے ماں اور بہنوں کی یہ شیر ببر کیسی حفاظت کرتے ہیں اور کیسے ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں، کتنی ان کے پاس لحاظ رکھتے ہیں۔ تو سب سے ضروری ہے کہ ہم اچھی تعلیم گاہیں بنائیں، اچھی تعلیم گاہوں کا انتظام کرے، اجتماعیت کو بناؤ مسلمانوں۔ اب بھی اگر اجتماعیت قائم نہ کی گئی، اب بھی اگر مالدار لوگ ایک جگہ کھڑے ہو کر اسکول کالج نہ بنا پائے، پھر نہ رونا کہ تمہاری گود میں کسی غیر مسلم کا بیٹا پوتا بن کر کھیل رہا ہوگا، نواسا بن کر کھیل رہا ہوگا۔ یہ وقت دور نہیں ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو زمینی لیول پر اترنا ہوگا۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو بچت گھر ہے یہ 10,000 20,000 کے لیے عورتیں جو یہ بیاج اور سود کا کاروبار کر رہی ہے، اپنی عزتوں کو نیلام کر رہی ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں کھانا نہ ہو، پینا نہ ہو۔ آپ کسی غریب کے گھر باسی کھانا بھیجیے، وہ صبح میں آپ کے گھر تازہ کھانا بھیجتا ہے۔ کیوں؟ یہ بتلانے کے لیے کہ او بھائی میں باسی نہیں کھاتا، میں بھی تازہ کھانا کھاتا ہوں، پورے چناور میں کوئی باسی کھانا نہیں کھاتا۔ تو ضرورت تو کھانے کی نہیں ہے، کپڑوں کی نہیں ہے، رہنے کی نہیں ہے، ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت نہیں ہے، خواہشات ہے۔ شوہر سے جھک کر جو کپڑے لینے ہیں، شوہر سے جھک کر جو عیاشیاں کرنا ہے، سونے اور چاندی کو پہننا ہے، اس لیے یہ بچت گھر کے مسئلے میں پھنس رہی ہے۔ تم کو نبی کا فرمان معلوم نہیں، جس نے 1 سود کا روپیہ کھایا اس نے 70 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرنے سے زیادہ گناہ مول لیا ہے۔ اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ بڑے گناہوں کی طرف سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بچت گھر سے ابھی تک جو میری مسلم بہنیں پھنسی ہوئی ہے، اللہ کے واسطے آپ ان کی طرف سے جائیں، ان کے روپیے پیسے، زکوٰۃ کے روپیے پیسے دیجیے ان کو، اور ان کو بچت گھر جیسی منحوس چیز سے، یہ بیاج جیسی چیز سے نکالے۔ یہ تیسری بات۔ اور چوتھی اور آخری بات میں جو آپ سے کہنے والا ہوں وہ سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ تو اللہ کے بندوں نکاح کو آسان کر لو، اب تو کر لو۔ لڑکی کی طرف سے، لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے اسلام نے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے۔ تم ان کے اوپر کھانے کا بوجھ نہ ڈالو، تم ان کے اوپر جہیز کا بوجھ نہ ڈالو۔ تم اپنی مسلم بہنوں کی حفاظت کے لیے ان سے جو نکاح کر رہے ہو سادگی کے ساتھ کرو، اور ہر بندہ یہ سوچ کر نکاح کی رشتوں کے لیے نہ نکلے کہ میں دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لے کر آؤں گا،
میں اور آپ یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے لوگ بیٹھے بھئی ہم گورے ہیں، ہم گورے ہیں، ہمارا سفید وہ انگریزوں کی طرح سفید پھٹ ہے؟ ارے بھائی نہیں، ہم سانولے ہیں، ہم سارے کے سارے سانولے۔ پھر یہ کیا ارادہ نکاح کے لیے جب بھی نکل رہا ہے تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں سب سے خوبصورت لڑکی کا کر لاؤں گا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ خالہ، پھوپھی، ممانی، چچی جتنی نکل رہی ہے یہ بھی سانولی ہے، اور یہ ڈھونڈنے کے لیے گوری نکلی ہوئی ہے۔ تو جن کو شادیاں کرنی ہو گوری سے وہ امریکہ چلے جائے، وہاں کہیں گھوم رہی ہے، آپ کو رستے میں چلتے پھرتے مل جائے گی۔ لیکن میں اور آپ اگر مہاراشٹر میں رہ رہے ہیں تو جیسی ساولی ہے، جیسی ہے، سیرت کی اچھی ہے تو نکاح کر لو۔ یہ جو عیب لگاتے میں اور آپ پھر رہے ہیں، یہ کلر کالا ہے، اگر کلر اچھا ہے تو بال چھوٹے ہیں، بال اچھے مل گئے تو قد چھوٹا ہے، چھوٹا قد مل گیا چلو چل جائے گی تو آنکھیں ایسی ہے، گال ایسی ہے۔ بنایا تم نے ہے یا اللہ نے ہے؟ بنایا میں نے ہے یا اللہ نے ہے؟ یہ کس کی کاراگری ہے؟ میں نے اور آپ نے اس بچی میں عیب نکالا ہے یا اللہ کے بنائی ہوئی چیز میں عیب نکالا ہے؟ ایمان کی فکر کرو، خوبصورتی کے چکر میں نہ گھومو۔ میرے اور آپ کے باپ اگر خوبصورتی کے چکر میں چلے جاتے میں اور آپ یہاں موجود ہی نہ ہوتے۔ کبھی نگاہ اٹھا کر دیکھا ہے میری اور آپ کی ماں کو، میرے اور آپ کے ماں باپ کو، میری اور آپ کی بہنوں کو دیکھا ہے؟ میری اور آپ کی بہنیں جو نکاح میں چلی گئی ساولی ہے، اگر ہمارے وہ بڑے بھائی نے بھی یہی سوچا ہوتا تو ہماری بہنیں بھی گھر پر ہی ہوتی۔ اس لیے یہ جو نظریہ بن رہا ہے ٹی وی کے دیکھنے سے، سیریلوں کے، فلموں کے دیکھنے سے، وہ جتنا ہے وہ گلیمر ہے، اور وہ جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت میں نہیں ہے۔ ان کے چہرے پر آدھا آدھا کلو میک اپ چپکایا گیا ہے، اس لیے تم کو دلکش نظر آ رہی ہے۔ دلکش نظر آنا حقیقی خوبصورتی نہیں ہے۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل، تو خوش ہوتا ہے جس سے دل وہ خوب سیرت ہے۔ اچھی سیرت والی لڑکیوں سے جلدی نکاح کرو۔ نوجوانوں اپنی عمروں کو ضائع نہ کرو، جتنی جلدی ہو سکے ماں باپ اپنی اولاد کا نکاح کرائے۔ مسلم معاشرے میں نکاح کو آسان کیا جائے، یہ آپ سے اپیل ہے۔ زمینی لیول پر اتر کر مجھے اور آپ کو یہ محنت کرنا ہے، اپنی مسلم بہنوں کو ابتداء سے بچانا ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، بھئی اپنی ذمہ داری سمجھیں گے انشاءاللہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ اپنی ذمہ داری یہ سمجھتا نہیں کہ ہر مسلمان کی کیا میرے دل میں غم ہو، جس کے دل میں نہیں وہ مسلم جماعت میں نہیں، جس کے دل میں ہر مسلمان کا غم نہیں، نبی نے فرمایا وہ مسلم جماعت میں نہیں ہے۔ اس لیے چاہیے کہ میں اور آپ اپنے دل میں غم پیدا کرے اور زمینی طور پر اتر کر حفاظتوں کا سامان کرے۔ اللہ اس عید کو ہمارے لیے مبارک بنائے۔ اللہ رب العزت ہماری بہنوں کی اور ہماری ایمان اور اسلام کی حفاظت فرمائے، اسلام پہ جینے اور اسلام پر مرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔